کردار کی خوبصورتی ایک اور چیز میں ہے، وہ ہے حلال رزق کمانے میں۔ اب حرام کا لقمہ اپنے بیوی بچوں کے والدین کے پیٹ میں ڈالیں گے تو پھر اس کے نتائج بھی ایسے ہی ہوں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق رب العالمین نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو۔ اور رزق کا ذمہ تو رب العالمین نے اپنے کرم پر ذمہ پر لیا ہے، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہوگا اس کا ذمہ کوئی بھی نہیں ہے۔ کتنی فکر ہوتی ہے رزق کی جس کا ذمہ رب کے کرم پر ہے۔ کوئی بھی بھوکا نہیں مرتا، بھوکا نہیں سوتا، رب سب کو کھلاتا ہے، سب کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ یار جو چوٹی کو بل میں جو ہے رزق پہنچاتا ہے، 3 تہوں والے پتھر میں اس کیڑے کو رزق پہنچاتا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کے حوالے سے میں نے بیان کیا تھا۔ میں اور آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، جس میں اللہ نے عقل بھی رکھی ہے، شعور بھی رکھا ہے، ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہیں، تو ایفرٹس کر کے ہم تو حاصل کر ہی لیتے ہیں، بلکہ زیادہ ہی کر لیتے ہیں۔ لیکن رب العالمین نے ہم میں سے کسی کے لیے بھی یہ جو ہے وہ نہیں کیا کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ ایمان پر خاتمہ یہ رب کے فضل پر ہے، تو اس کی فکر زیادہ ہونی چاہیے۔ لیکن جب رزق کمانے کی بات آئے تو پھر حلال کی طرف میں ایک واقعہ سناؤں۔ حضرت علی المرتضیٰ جنگ صفین سے واپسی آ رہے تھے نا، راستے میں آپ کی اونٹ کی زرہ اونٹ سے گر گئی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد آپ واپس جب کوفہ تشریف لائے تو آپ نے وہ زرہ جو تھی وہ ایک یہودی کو دیکھا کہ بازار میں اس کو بیچ رہا ہے۔ آپ نے اس زرہ کو پہچان لیا اور کہا کہ یہ تو میری زرہ ہے، میں نے تو فروخت بھی نہیں کی، نہ ہی تجھے میں نے تحفے میں دی ہے، تیرے پاس کہاں سے آ گئی؟ کہا نہیں جناب یہ آپ کی نہیں، یہ تو میری ہے، یہ میری ہے اور میرے قبضے میں، اس لیے میں اس کو بیچ رہا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ایسا کرتے ہیں کہ قاضی کے پاس چلتے۔ قاضی شرح بہت مشہور ہے تاریخ اسلام میں، قاضی شرح کے پاس کوئی مقدمہ پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرا مخالف یہودی نہ ہوتا تو میں اس کے ساتھ مجلس سے عدالت میں برابر کھڑا ہوتا۔ اگر میرا مخالف یہودی نہ ہوتا تو اس کے ساتھ آپ کی مجلس میں برابر کھڑا رہتا، مگر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے کہ یہودیوں کو حقیر سمجھو، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حقیر قرار دیا ہے۔ کتنا ظلم کیا ہے فلسطین میں ان لوگوں نے، کتنا ظلم کیا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ 57 اسلامی ملک کے حاکموں نے کسی ایک نے بھی کوئی جرت مندانہ اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا۔ 57 اسلامی ممالک ہوں اور یہودی جو ہے فلسطین پر ظلم کر دے، بھیڑ بکریوں کی طرح انسانی جانوں کی ہلاکتیں ہوں، خون بہائے جائیں، املاک کو نقصان پہنچایا جائے، اور مصطفیٰ کریم کیا فرماتے ہیں کہ ان کو حقیر جانو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حقیر جانا ہے، انہیں حقیر قرار دیا۔ قاضی شرح نے عرض کی اے امیر المومنین فرمائیے کیا اس یہودی کا آپ سے کوئی معاملہ ہے؟ آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ فرمائے جی یہ زرہ جو ہے اس کے پاس یہ میری ہے، میں نے اس کو بیچا بھی نہیں ہے، اس کو تحفے میں بھی نہیں دی، اور یہ جو ہے کہتا ہے کہ نہیں یہ میری ہے۔ تو قاضی شرح نے امیر المومنین علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ گواہ پیش کریں۔ کون گواہی دے گا؟ آپ دعویٰ دائر کیا ہے نا کہ یہ آپ کی زرہ ہے، پھر آپ گواہ پیش کریں۔ کون ہے گواہ؟ فرمایا ٹھیک ہے میرا غلام قمبر اور میرا بیٹا حسن، یہ دونوں گواہی دیں گے میری کہ یہ زرہ میری ہے۔ قاضی شرح نے جواب کیا دیا امیر المومنین کو؟ قاضی شرح نے فرمایا باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں ہے جناب۔ یہ جرت اور ہمتیں اسی وقت تھیں جب شریعت پر عمل تھا، یہاں تو باپ آئے بیٹا آئے تو یہ بھی اپنا، تو یہ بھی، تو یہ بھی، تو یہ بھی، تو یہ بٹوارے ہو جاتے ہیں پہلے ہی اور ملک کے خزانے خالی ہو جاتے ہیں۔ یہاں امیر المومنین علی المرتضیٰ سے قاضی شرح فرما رہے ہیں کہ باپ کے بارے میں بیٹا گواہی نہیں دے سکتا، اس کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ زرہ یہودی، یہ دیکھ کر یہودی نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ امیر المومنین مجھے ہی اپنے قاضی کے پاس لائے ہیں، یعنی علی المرتضیٰ مجھے آپ کے پاس لائے تاکہ آپ سے فیصلہ کروایا جائے، اور آپ نے میرے حق میں فیصلہ دیا، ان کے خلاف فیصلہ آ گیا۔ اب میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ جس دین کی یہ دعوت دیتے ہیں وہ دین سچا ہے، اللہ کے نبی سچے نبی ہیں، اور میں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ یہ زرہ انہی کی ہے۔ دیکھیں جب انصاف کا دورہ تھا، جھوٹی گواہیاں نہیں تھی، لوگ جھوٹ بول کر جب مال کمایا نہیں کرتے تھے، تو پھر دیکھیں اس طرح کی برکتیں ملا کرتی تھیں۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔